بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا کالے جادو کا دور کالے جادو سے ہی ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ کالے جادو کا دور صرف کالے جادو کرنے والا ہی شخص کر سکتا ہے، نوری علم والا اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ قرآن حکیم سے علاج کرنے والا شخص، کوئی عامل جو قرآن حکیم سے علاج کرتا ہے، ایسا عامل، ایسا معالج کالے جادو کا دور نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات، ہمیں کیا چیز ملتی ہے، قرآن و حدیث سے کیا ثبوت ملتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ہم اس ویڈیو میں رکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک روز میرے ماموں جان مجھے لے کے کسی کے گھر گئے۔ کیا وہ اپنے عزیز ہی ہیں تو ان کے گھر میں بہت زیادہ معاملہ ہے، تو ان کی طرف جا کے ان کا کوئی علاج کرنا ہے، کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، جگہ جگہ جا کے وہ تنگ آ چکے ہیں، تو انہوں نے اسپیشل کہا ہے کسی عامل کو لے کے آئیں تو ہمارا یہ علاج کروائیں، تو آؤ تو میرے ساتھ ہو، جا کے ان کا کچھ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ میں ان کے گھر میں گیا، بلند آواز سے میں نے رقیہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، میں نے وظائف میں نے پڑھے، تو الحمدللہ وہ جو مریض تھا جو ان کا تھا، اسے کافی سکون حاصل ہوا اور اس نے اظہار بھی کیا کہ مجھے کافی حد تک سکون حاصل ہوا ہے۔ میں نے پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد میں انہیں کچھ وظائف دے کے آ گیا اور انہیں میں نے کہا کہ ممکن اگر ہو تو 1-2 مرتبہ اور رقیہ کروا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مکمل معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ میں واپس آ گیا، کچھ دن گزرے تو میں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ کیا ماجرا بنا، انہوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کوئی ایسے شخص کو لے کے آئیے کہ جو کالا جادو کرنے والا ہو، کیونکہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ ہمارا علاج وہی شخص کر سکتا ہے جو کالا جادو کرنا جانتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے سے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ آپ تو گئے، آپ نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، انہوں نے جب سنا ہے تب تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنا علاج کسی ایسے شخص سے کروائیں گے جو کالا جادو کرنا جانتا ہے، وہی اس کا طور کر سکتا ہے۔ خیر خاموش ہو گیا، کچھ وقت گزرا تو وہ دوبارہ ہم میرے پاس آئے، مطلب کہ اور اس کی جو لڑکا تھا اس کی اور زیادہ حالت بدل گئی، اور زیادہ بیمار نظر آنا شروع ہو گیا، اس کی حالت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میرے پاس آیا تو میں نے وہ پرانی بات ان کے سامنے نہیں رکھی، انہوں نے بھی وہ مجھ سے ڈسکس نہیں کی، خیر لیکن پتہ تو سارا چل چکا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آئے کیوں نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوبارہ رقیہ کروائیے گا تو مکمل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے جی کچھ مصروفیت تھی جس وجہ سے ہم آ نہیں سکے، تو یہ مطلب کہ ایسی باتیں انہوں نے کی۔ خیر وہ الحمدللہ قرآن پڑھا، پھر اس کا پراپر علاج کیا، ثم الحمدللہ اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں موجود ہے۔ تو اب آتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف۔ جو کالا جادو کرنے والا شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ جادوگر ہے۔ اب جادوگر میں کتنی طاقت ہے؟ ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے، رحمان کا کلام پڑھنے والا، ایک طرف جادوگر ہے، تو اگر ان کا مقابلہ ہو تو کون طاقتور ہے؟ جادوگر کے بارے میں اللہ کریم سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ جتنا مرضی ہیوی جادوگر آئے، جہاں سے مرضی آ جائے، فرمایا جتنی مرضی اپنی شیطانی قوت لے کے آئے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ یونس آیت نمبر 81 میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جب وہ جادوگروں کے ساتھ ان کا سامنا ہوا فرعون کے دربار میں، تو وہ جادوگر بہت زیادہ تعداد میں تھے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ وہ بہت سارے جادوگر تھے، انہوں نے وہ جو رسیاں پھینکی، وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو تم نے یہ چیزیں ڈالی ہیں یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، اللہ کریم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کریم کبھی بھی ان فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتے۔ ان کی کیا مجال ہے، انہیں کامیاب اللہ نہیں ہونے دیتے، ان فسادیوں کا اللہ کام نہیں بننے دیتے۔ کب نہیں بننے دیتے؟ کہ جب ان کے مقابلے میں حق آ جاتا ہے، جب شیطان کے مقابلے میں رحمان کا کلام آ جاتا ہے،
یہ بھی اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں اللہ کریم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ایک طرف رحمان کا کلام ہے، ایک طرف شیطان کا کلام ہے، تو کیسے یہ مقابلہ کر سکتا ہے بھئی شیطان کا کلام رحمان کے کلام کے ساتھ؟ اس کے تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کر سکے؟ اور اللہ کا قرآن سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جادو بھی ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ مطلب کہ یہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر مطلب کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اسے تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ ایک طرف اندھیرا ہے تو اندھیرے کو اندھیرا کبھی ختم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اندھیرے کو اگر ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ روشنی ہے، سمجھ آئی؟ اس لیے ان چیزوں کی طرف آئیں، یہ شیطانی یہ وسوسے ہیں، یہ شیطانی باتیں ہیں کہ کالے جادو کا طور کالے جادو والے کر سکتے ہیں، بالکل یہ بات غلط ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آئیے، گھر بیٹھے ہی آپ اپنا جتنا مرضی سخت جادو ہو اس کا علاج آپ کر سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ بے شمار ایسے لوگوں کا علاج اللہ کے قرآن سے ہم کر چکے ہیں۔ اور آخر میں اس کا تھوڑا سا آپ کو علاج بھی بتلا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس معاملے میں پریشان ہیں یا آپ کو کسی نے ڈرا دیا ہے کہ آپ پہ کالا جادو ہے، تو جو آیت میں نے قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 81 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو وہ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عمل آپ گھر بیٹھے شروع کر دیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ پہ جتنے بھی کسی قسم کے اثرات ہیں، جادو کے، کالا جادو ہے، سفلی جادو، کوئی بھی جادو، اس کے اثرات اللہ پاک زائل فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔